विद व्यूज के साथ मैं हूं ली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। चंद दिन पहले आपको बताया था जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट, तो उसका जो एलामिया जारी हुआ था उस एलामिया के अंदर कैटेगोरिकली लिखा था कि जो 9 मई वाले हैं, चाहे वो इंस्टिगेट करने वाले हैं, मास्टरमाइंड्स हैं या किसी का किसी हद तक भी थाने 9 मई से ताल्लुक है और वो फौजी तनसीबात पर हमले में मुलविस है, इवन के उधर गया भी है उन दिनों में, तो उसकी वजह नहीं है। ये बाकायदा कैटेगोरिकली बताया गया, थोड़ा बार बार बताया जाता रहा। और इस बार जब नई हुकूमत आई 5 साल के लिए, उसके बाद जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा बताई गई। तो तब आपको बताया था कि ये अब तय है, ये आखिरी वार्निंग है, आखिरी जो है, इसके बाद आपको फैसले होते हुए नजर आएंगे। फिर हमने देखा कि 2 दिन पहले आर्मी कोर्ट्स की मिलिट्री कोर्ट्स हैं, 9 मई के जो लोग हैं उनके जो मुकदमत है वहाँ पे चलाने के लिए उनकी तौसीक हुई। और अब वहाँ पर पहला फेज़ है फैसले का, वो मिलिट्री कोर्ट से वो भी आ जाना है इससे पहले। और उससे पहले जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जो एक बहुत बड़ा आप ये कह लें कि 9 मई के जो लोग हैं, जो मुलजमान हैं, उनके खिलाफ जो एक बारिश का खतरा है, वो पहला वो जो आया है वो ये है कि गुजरांवाला के जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने फैसला सुना दिया है। नताशा नसीम है इंसदाद दहशतगर्दी की जज साहिबा गुजरांवाला की, तो उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि 9 मई को 51 पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोग हैं जिनका तल्लुक गुजरांवाला से है, जो वहाँ पर गए थे गुजरांवाला कैंट में और वो एंटर हुए थे, तोड़ फोड़ की थी कुछ, उनको जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं। जो पहली फुर्सत में जो पहला चलान पेश किया गया है, ये नामुकम्मल चलान है, मैं ये भी आपको बता दूं। पहला जो चलान पेश किया गया पुलिस की तरफ से, उसमें 51 लोग थे जिनके ऊपर चार्जशीट जो थी, जिसके ऊपर ये फैसला सुनाया गया, और वो उनको 5-5 साल कैद की जो है वो सजा सुना दी गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है और ये नामुकम्मल चलान है। अभी इसी चलान में इमरान खान साहब भी नामजद हैं, परवेज़ लाई भी नामजद हैं, शामुल कुरैशी भी किसी न किसी दफात के तहत नामजद हैं, मरकजी क़यादत जो गुजरांवाला की है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, वो भी नामजद है। तो ये अभी उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ वहाँ से आना है। और मैं आपको एक यहाँ पर बड़ा बारीक पॉइंट है वो समझाना चाहता हूँ। देखिए रियासत कितनी क्लियर है, क्लैरिटी कितनी है रियासत को। ये वो लोग हैं जो कैंट के अंदर दाखिल हुए थे सिर्फ, और इनको 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। और जो लोग कैंट में गए लाहौर में या बाकी जगहों पर, और उधर वहाँ पर उन्होंने आग लगाई, लाहौर कोर कमांडर को हाउस को जलाया, तोड़ फोड़ की, मुजस्मे जो है वो हमारे शुहदा के जो है वो उनकी तौहीन की, उनको तोड़ा, उनके साथ क्या होगा, उनकी सज़ाएं किस तरह की और कितनी सख्त हो सकती हैं, आप इस चीज़ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल अब होना तो ये चाहिए, तो वर्कर थे, छोटे वर्कर थे, इनको तो सज़ा हो गई, ठीक है, जितना उनका जुर्म था उतनी हुई। लेकिन जिन्होंने उन्हें वहाँ तक पहुँचाया, जो सरगुनाह थे, जो मास्टरमाइंड्स थे, और वो जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जिन्होंने बाकायदा ईंधन फराहम किया इस तमाम साने के लिए, वो कुछ तो जेलों में बैठे हुए हैं। वो बकरे जो हैं वो उनको बाकायदा देसी बकरे खिलाए जा रहे हैं, देसी मुर्गियाँ खिलाई जा रही हैं, उनको हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। उनका क्या होगा? उनको भी तो कैफे कदार तक पहुंचाना चाहिए। बहरहाल ये ज़रूर है कि अब ये पहला खतरा है, ये सिलसिला शुरू हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बहुत तेज़ी से ये जो है ना ये काम मुकम्मल होना है। अब आप लाहौर से भी सुनेंगे सजाएं होते हुए, मिलिट्री कोर्ट से भी आपको ना कोई ऐसी खबर जो है वो आपको सुनने को मिलेगी। तो वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया था, उसकी बाकायदा जो है ना उसके ऊपर अब वो आप ये कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना शुरू हो गई है, और वो अपने जो उसके खदोखाल थे ना उसके ऊपर अमल होना शुरू हो गया है। तो ये सारा मामला है। और मैं भी मास्टरमाइंड्स की बात कर रहा था 9 मई की, तो जिसने खत लिखा था कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है और फैसले नहीं करने दिए जाते, और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की तोजीहात पेश की थी, तो उसके ऊपर बड़ा वावेला हुआ था। आज एक बड़ी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अनयूजुअल सी एक एपिसोड हुई कि जेल में कैद हैं इमरान खान साहब। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई और सुपरिटेंडेंट जेल के दौरान, सुपरिटेंडेंट जेल के दरमियान एक मुआहदा करवाया है, और उस मुआहदे के तहत इमरान खान से सियासी मुलाकातों की इजाज़त दी गई है। आप देखिए कि इमरान खान साहब के ऊपर संगीन जो मुकदमा था उसमें सज़ा हुई है उनको, साइफर केस में,
اور اس کے باوجود جو عدالت نے باقاعدہ بیچ میں پڑھ کے تحریری معاہدہ کروایا، فوکل پرسنز جو ہے وہ مقرر کروائے پاکستان تحریک انصاف کے 3 وکلاء کو کہ یہ سیاسی ملاقاتوں کے لیے یہ باقاعدہ جو ہے وہ فوکل پرسن ہوں گے، اور سیاسی ملاقاتوں کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ کہ اس معاہدے کے لیے آپ کے اوپر کس نے دباؤ ڈالا ہے؟ کیا ماضی میں بھی کسی کو ایسی سہولت ملتی رہی ہے؟ نواز شریف صاحب سے تو ہم نے دیکھا کہ ان سے تو پارٹی کی صدارت چھین لی گئی تھی کہ وہ پارٹی کا فیصلہ نہ کر سکے نواز شریف صاحب۔ تو دوسری طرف آپ نے عمران خان صاحب کو پورا جو ہے وہ سیاسی میدان دیا ہوا ہے جیل کے اندر، وہ ساری سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں، سیاسی اپنی پوری پارٹی کو چلا رہے ہیں، پورا وہ ریاست کے اوپر پھر وہاں سے حملے بھی ہوتے ہیں، IMF کے دفتر کے باہر مظاہرے بھی ہوتے ہیں، یورپی یونین کو خط بھی جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ تو دباؤ پھر آپ کے اوپر کس کا ہے؟ فیصلے تو پھر بھی آپ عمران کے حق میں کر رہے ہیں، سہولتیں ریلیف سارا تو عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے، تو دباؤ جو ہے وہ دباؤ کا بتایا آپ نے، وہ سمجھ جسٹیفائی نہیں ہو رہا، ایک وہ پریکٹیکلی وہ چیز سامنے آئی ہو۔ تو بہرحال جی وفاقی کابینہ یا وہ جو 6 ججز کا خط تھا نا، اس کے اوپر جو کمیشن تھا وہ تشکیل دے دیا ہے، اور کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ جسٹس سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سی صورت جو ہے نا وہ صورتحال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تصدق جیلانی صاحب ہیں کون۔ بڑے اپرائٹ جو ہے وہ بڑی ایسی انفارمیشن جو ابھی شاید آپ نے نہ ان کے متعلق سنی ہو، تو پہلے تو ہم ان کا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا پروفائل کیا ہے۔ تصدق جیلانی صاحب جو ہے نا اس بینچ میں بھی شامل تھے، یہ پہلے تو ان کا تعلق ملتان سے ہے، پھر لاہور ہائی کورٹ میں آئے، لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے یہ سپریم کورٹ میں آئے تھے، اور نواز شریف صاحب کے دور میں شاید یہ چیف جسٹس بنے تھے 2014 میں۔ تو یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بڑا ہی جمہوری قسم کا ہے، اور بڑا ہی آئین پرست ایک وہ چیف جسٹس تھے اور جج تھے۔ یہ جب مشرف نے بطور صدر افتخار چودھری کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا نا ان کو ہٹانے کے لیے، اس بینچ میں بھی تھے، اور انہوں نے افتخار چودھری کے حق میں فیصلہ کیا تھا تصدق جیلانی صاحب نے، اور مشرف کے ریفرنس کے خلاف جو مشرف کی ایک وہ چاہتے تھے اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ ایک تو یہ ان کا تھوڑا امتیاز ہے، مطلب ایک ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ پھر 2007 میں جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو تصدق جیلانی صاحب نے اس ایمرجنسی کو غیر آئینی بھی قرار دیا تھا، اور PCO کے تحت حلف بھی نہیں اٹھایا تھا، اور باقی جو بیوروکریسی تھی اس کو بھی کہا تھا کہ وہ مشرف کا حکم مت مانے۔ یہاں تک یہ گئے ہوئے ہیں، یہاں تک جو ہے وہ ان کا، پھر ان کو آپ کو پتہ ہے برطرف کر دیا گیا تھا دیگر ججوں کی طرح۔ پھر یہ 2009 میں جو وکلا کی تحریک چلی تھی، اس وکلا کی تحریک کے باعث یہ بحال ہو گئے تھے۔ تو پھر ان کے پاس ایک PCO جج تھے جسٹس موسیٰ لغاری، انہوں نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں، پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو موسیٰ لغاری جو PCO جج تھے انہوں نے شہباز شریف کو نااہل کر دیا تھا، اور ان کی حکومت پھر ڈیفینیٹلی وہ نااہل ہو گئے، تو حکومت بھی تحلیل ہو گئی، مطلب کابینہ تحلیل ہوگی، تو پھر وزیرداری صاحب نے وہاں پر گورنر راج لگا دیا تھا، سلمان تحصیل صاحب کو جو ہے وہ نا سارے اختیارات تفویض کر دیے گئے تھے۔ تو تصدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ بنا تھا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بحال کیا، شہباز شریف صاحب کی نااہلی بھی ختم کی تھی، اور یہ بھی مطلب ان کے پاس ایک ان کے پروفائل میں ایک بڑا کیس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک کیس بینچ بنا تھا جس نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیا تھا۔ یہ اس بینچ کا ان کو حصہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کا انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یوسف رضا گیلانی کی جو اہلیہ ہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا اگر یہ اس بینچ کا حصہ رہتے، تو اس لیے انہوں نے اس بینچ کا حصہ بننے سے بھی ریفیوز کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سابق ہمارے نگران وزیر خارجہ ہیں ان کے یہ ماموں ہیں اپنا جلیل عباس جیلانی صاحب کے، تو باقی ان کا جو باقی بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی بیوروکریسی سے جو منسلک رہے ہیں، سول سروس سے منسلک رہے ہیں، تو یہ مطلب ان کا سارا پروفائل ہے۔ تو اگر اس پروفائل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اپرائٹ جج ہیں، یہ کسی کا انفلوئنس ان کے اوپر چلے گا نہیں، ویسے بھی ان کی جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ان کی ٹکر رہی ہے۔ دوسرا پھر ماضی میں عمران خان صاحب خود 2018 میں ان کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر دے چکے ہیں۔ 2014 میں عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ تصدق حسین جیلانی صاحب ایسے آدمی ہیں کہ ان کے اوپر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں 2014 میں تصدق جیلانی صاحب، لیکن اب وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے لگایا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب یو ٹرن ماسٹر ہیں، وہ باتیں تو پھر وہی انہوں نے کرنی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہیں، انہوں نے کبھی وہ اس کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہونا ہوتا
ہے اصولوں کے ساتھ. باقی جو وفاقی کابینہ نے TORs ٹرمز آف ریفرنس جو تشکیل دیے ہیں اس کمیشن کے لیے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور وہ ان 6 ججز کے لیے بھی ذرا پریشان کن ہیں. وفاقی کابینہ نے ایک تو یہ اختیار دیا ہے کمیشن کو وہ مکمل چھان بین کرے گا خط میں جو الزامات لگائے گئے اور تعین کرے گا کہ الزامات درست ہیں یا نہیں. انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا. کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا. یہ آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کمیشن کو یہ بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا. یہ پوائنٹ بڑا باریک ہے. اس پوائنٹ کو اگر آپ کھولیں تو مجھے یہ لگتا ہے میری رائے کے مطابق وہ یہ ہے کہ اگر وہ ان جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے وہ ان کے خلاف اگر اس کمیشن کے پاس کچھ ایسا آ گیا، کچھ شک پڑ گیا تو وہ ان کے خلاف بھی انکوائری کھول سکتا ہے. وہ ان 6 ججز کے خلاف بھی تحقیقات کر سکتا ہے کہ کیا انہوں نے کسی پولیٹیکل جماعت سے انفلوئنس ہو کے تو خط نہیں لکھا، یا وہ ایک جج ہیں ان میں سے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو چل رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا. تو وہ یہ کمیشن یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہیں اس ریفرنس سے بچنے کے لیے تو نہیں انہوں نے اس خط کا حصہ بنے وہ. تو مطلب یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ بڑا باریک پوائنٹ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور آخری خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ پنجاب میں مشیر داخلہ لگنے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب کی کابینہ ہے اس میں توسیع ہوگی 2 اپریل کے بعد جب سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے اس کے بعد توسیع ہوگی اور کچھ لوگ جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے مزید کابینہ میں. تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے اور وہ مشیر داخلہ ہوں گے اور یہ فیصلہ شاید ہو چکا ہے کیونکہ مرکز میں محسن نقوی صاحب ہیں. تو پھر ادھر کیونکہ زیادہ ان کو آگے جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی سیاست شروع کرنے جا رہی ہے، دیگر بڑے چیلنجز ہیں، تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب ویسے بھی پنجاب کی گورنمنٹ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ سرو کیا ہوا، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. تو مریم نواز صاحبہ ان کی جو یہ ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، استفادہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو اس لیے انہیں جو ہے وہ پنجاب میں شامل کیا جا رہا ہے.